کرام، حفاظ کرام، بالخصوص صاحب سجادہ، تعلیمان علوم نبویہ، دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض سے قبل بہتر و مناسب سمجھتے ہوئے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں رکھ کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان جلسہ آپ نے منعقد کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں، چاہے دام درم قدم سخن درہم جس طریقے سے بھی ہو اور جس مقاصد حسنہ کے تحت آپ نے حصہ لیا ہے، اللہ آپ کے اس محفل کو بھی قبول کرے اور آپ کے مقاصد حسنہ کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، صاحب سجادہ کی جلوہ گری ہے اور علماء کرام کا جمع غفیر ہے، طالبان علوم نبویہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ محفل جشن آمد رسول ہے، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن آپ حضرات اگر اجازت دیں گے تو حصول برکت کے لیے 2-3 شعر برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھی ہوئی 2-3 شعر میں پیش کر دوں۔ آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ ایسا لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں، اب ایسا تو نہیں نہ ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے، یہ بس یہی چاہیے ہمیں۔ سبحان اللہ کہیں گے، اس کا معنی آتا ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ کی پاکی مومن نہیں بیان کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو دن بھر میں ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، اتنا کریم ہے وہ کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور ہمیں کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ لہٰذا اتنے احسانات اس اللہ کے ہم پر ہیں، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے اس اللہ کے لیے کہ اس کی پاکی بیان کریں ہم؟ تو جو بھی میرے بعد آئیں یا میں ابھی جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، جو بھی عریضہ پیش کروں، تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس سے پہلے لیکن حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استاذ زمن فرماتے ہیں، سماعت کیجئے۔ تمہارا نام مصیبت، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا
ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. اب قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں. استاد سے سماعت کیجئے, کہہ سبحان اللہ. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اور قیامت کے دن حضور ہم گناہگار امتیوں کو کس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر شفاعت کریں گے. استاد زمن مثال دے کے سمجھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مثال سمجھ میں بھی آئے, اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے. لیکن ایک مرتبہ اور اللہ کی پاکی بیان کر دیں گے, کہیے سبحان اللہ. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. نہیں تو پلے میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. نہیں تو پل میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اس سے بہتر بھی کوئی شعر آپ کو سنایا جا سکے مجھے تو نہیں لگتا ہے. یہ بزرگوں کا کلام ہے, اس میں خاموش رہیں گے آپ اور بولنا پڑے آپ کو کہ سبحان اللہ کہیے تو کیا کہنا. پھر بغیر بولے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو کتنا مزہ. کہیے سبحان اللہ. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اور مقطع میں استاد زمن اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں, حضور سے کیسی عقیدت رکھنی چاہیے اس کو بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ سنیں گے تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے. سماعت کریں. استاد زمن فرماتے ہیں, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے.
حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ حضرات، آپ اپنے جسم پر جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اس کا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں لولہ پیدا کر دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے چلنے کے لیے ہمیں 2 پیر عطا کیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو لنگڑا پیدا کر دیتا، کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سننے کے لیے کان عطا کیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سونگنے کے لیے ناک عطا کیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانے اور پینے اور بولنے کے لیے زبان اور منہ عطا کی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ کہیں گے صاحب یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے، لیکن کیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ ہاتھ کا دینا کا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، پیر کا دینا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، زبان کا دینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں صاحبو، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے تو پھر حضرت کون سی نعمت ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ اور اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ یہاں نعمت سے مراد کون نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کے حبیب کو ہم سب کو عطا کر دینا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ غور و فکر کریں گے، کتابوں میں پڑھے تو معلوم ہوگا اللہ کی کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے نبی تمام مخلوقوں کے لیے رحمت ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ کا فضل عظیم ہے اور حضور کا کرم ہے کہ حضور نے اس عالم کو پسند فرمایا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی بھی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی بھی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ہے، لہٰذا ہم ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم حضور کا ذکر کر کے اللہ کے فرمان عالی شان پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، یہ محفل جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اس محفل کو بسایا اور رچایا گیا ہے۔ آج ربیع الاول شریف کی دن میں 12 تاریخ تھی، اسی ربیع الاول جو ہے اسی مہینے میں 12 تاریخ کو علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس خاک دان عالم میں تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے عالم کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، میں بہت تیزی کے ساتھ اور جو مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور امید کروں گا انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی بغور، اس پہ عمل بھی کریں گے اور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اس پہ اپنی زندگی بسر کرنے کی انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت تشریف لا رہے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور میرے شکم میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو کوئی آواز دینے والا مجھے آواز دے کر کہتا تھا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم اس دور کے سردار کی ماں بننے والی ہو. سبحان اللہ. اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا حبیب جلوگر ہونے والا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حالات یہ ہو گئے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور مجھے جو ہے بے سکونی ہونے لگی، مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی. جب مجھے گھبراہٹ ہوئی تو میں نے دیکھا میرے صحن میں آسمان سے کچھ عورت کا نزول ہو رہا ہے اور ایسی اچھی قد و قامت والی عورتیں ہیں، اتنے حسین و جمیل ہے کہ میری آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی اتنے حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا نہیں تھا. تمام عورتوں کا جمع غفیر ہو گیا میرے صحن میں. میں گھبرا گئی. ان میں سے ایک عورت میرے قریب آئی اور کہا آمنہ گھبراؤ مت، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، میرا نام آسیہ ہے. ایک اور عورت میرے قریب آئی اور کہا اے آمنہ گھبرائیے مت، میں مریم ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں میں. ایک اور عورت قریب آئی اور کہا آمنہ آپ گھبرائیے مت، میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہوں، میرا نام ہاجرہ ہے. اور یہ تمام جو حسین و جمیل عورتیں آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنت کی حوریں ہیں. سبحان اللہ. استقبال کے لیے آئی ہیں، استقبال کے لیے آئی ہیں. تمام عورتیں اکٹھا ہو کر جناب آمنہ کو خوشخبری دیتی ہے، مزدہ جعفریہ سناتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے آمنہ آپ کے جو شکم مبارک میں بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہونے والا ہے، نبیوں کا امام ہونے والا ہے، رسولوں کا امام ہونے والا ہے. ارے تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے وہ معجزہ لے کر آئے، لیکن اے آمنہ آپ کے شکم مبارک سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے پیر تک معجزہ بن کر تشریف لائے گا. سر سے پیر تک معجزہ بن کر تشریف لائے گا. اللہ اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مجھے میرے دل کو سکون ملا اور میری گھبراہٹ دور ہوئی. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد صبح صادق کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. کون سے وقت میں؟ صبح صادق کے وقت میں. صبح صادق کسے کہا جاتا ہے؟ ذرا اس کی ڈیفینیشن کو سمجھیے، اس کی تعریف کو سمجھیے. صبح صادق وہ سہانا وقت ہوتا ہے جو جب رات جا رہی ہوتی ہے دن آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی صبح صادق کا شمار رات میں بھی ہوتا ہے دن میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صبح صادق صرف رات میں شمار کیا جائے، صرف دن میں شمار کیا جائے، نہیں. صبح صادق کا شمار رات میں بھی ہوتا ہے دن میں بھی ہوتا ہے. وہ سہانا وقت ہے آقا علیہ السلام کے آنے کا. اب آپ کہیں گے اس میں حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سماعت کیجئے، سماعت کیجئے. میں نے اللہ سے عریضہ پیش کیا میرے پروردگار تو نے اپنے حبیب کو صبح صادق کے وقت بھیجا. تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہتا اپنے حبیب کو دن میں بھی بھیج سکتا تھا، اگر تو چاہتا اپنے حبیب کو رات میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن تو نے صبح صادق کا وقت ہی کیوں چنا؟ تو غیب سے آواز آئی سن نادان میں نے اپنے حبیب کو صبح صادق کے وقت اس لیے بھیجا، اگر دن میں بھیجتا تو رات شکایت کرتی ہے میرے پروردگار تو نے اپنے حبیب کو دن میں بھیجا، مجھے رات کو محروم کر دیا. اگر رات میں میرا حبیب آتا تو دن شکایت کرتی میرے پروردگار تو نے میرے اپنے حبیب کو دن میں بھیجا، مجھے محروم کر دیا. لہذا اے میرے بندو میں نے رات کا بھی خیال رکھا دن کا بھی خیال رکھا. میرے حبیب صبح صادق کے وقت آئے تاکہ رات بھی میرے حبیب کے آمد کی خوشیاں منائے اور دن بھی میرے حبیب کے آنے کی خوشیاں منائے. سبحان اللہ. تبھی تو استاد زمن فرماتے ہیں محروم نہ رہ جائے دن رات برکتوں سے، محروم نہ رہ جائے دن رات برکتوں سے. اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت. اللہ اکبر. جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، بیان فرماتے ہیں جب حضور
کہ دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو میں نے ملاحظہ فرمایا حضور دنیا میں آتے ہی سر بسجود ہو گئے، سجدے کے حالت میں تھے اور ایسے حالت میں تھے آپ کا ناف کٹا ہوا تھا اور جو ہے ختنہ کیا ہوا تھا، جسم سے مشک سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جسم سے بدن سے مشک سے بھی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ جناب آمنہ فرماتی حضور دنیا میں تشریف لائے، فوراً سر کو سجدے میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے کان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے قریب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں سنوں تو صحیح، اللہ اکبر۔ جناب آمنہ فرماتی ہے جب میں نے اپنا کان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے قریب کیا تو آقا علیہ السلام دو کلمہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلام جو آپ کے زبان مبارک سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ارشاد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دوسرا جملہ تھا انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَإِنِّي رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبیوں کو جو ہے نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، ذرا ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے، دل پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، قرآن عظیم میں اللہ کے فرمان کو پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو نبوت 40 سال کے بعد دیتا ہے یا پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو نبوت 40 سال کے بعد عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نبوت تو اسی وقت عطا فرما دیتا ہے جب ان کی روحوں کو پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیسے آپ کہیں گے کوئی مثال تو ہونی چاہیے، تو مثال میں آپ کو قرآن عظیم سے بھی دیتا ہوں اور واقعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور کے ولادت پہ آپ غور و فکر کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، بے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر نبوت 40 سال بعد ملتی تو حضور بچپن میں کیوں ارشاد فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب دوسرا مقام پہ آپ غور و فکر کیجئے، آپ قرآن عظیم کی تلاوت کیجئے، سورہ مریم کو کھولیے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں جناب مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام جب عطا کیے گئے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، بغیر باپ کے آپ پیدا کیے گئے، تو لوگوں نے آپ پہ تہمت باندھنا شروع کر دیا اور آپ کو برا بلا کہنے لگا۔ جناب مریم کو تکلیف ہوئی، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے پروردگار مجھے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تمہارا شوہر نہیں تھا تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، میرے پروردگار میں کیا اس کو ان لوگوں کو جواب دوں؟ تو غیب سے آواز آئی مریم اب اگر تم سے کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، تو تم کچھ مت کہنا، اس بچے کے جانب اشارہ کر دینا اور کہنا کہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ بچہ تمہیں بتائے گا یہ کون ہے، سبحان اللہ، یہ کون ہے یہ بچہ بتائے گا۔ اللہ قرآن میں سورہ مریم میں اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب لوگ آئے اور پوچھا، بہتان باندھنا شروع کیا، کہا مریم یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا کیسے ہو گیا، یہ کون ہے؟ جناب مریم مسکراتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے میں نہیں بتاؤں گی، یہ بچہ بتائے گا۔ لوگ ہنسنے لگے اور کہیں یہ کیسی بات ہے، بچہ جب 2-3 سال 2.5 سال کا ہوتا ہے تب کہیں جا کے ابا امی بولنا شروع کرتا ہے، یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے یہ کیسے بولے گا؟ مریم فرماتی ہے بے شک بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تب کہیں جا کر وہ اللہ اور ابا اما بولنا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو بچہ مہد میں بھی ہو تو بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا یہ کون ہے، اللہ اکبر۔ قرآن گواہ ہے، قرآن میں سورہ مریم میں اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور عریضہ پیش کیا بتائیے آپ کون ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کچھ دن کے ہیں، آپ زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ پر کتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے،
आतानियल किताब, मुझे किताब अता की गई है, वजअलनी नबिया, और मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। अब आप ही बताइए, अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलती तो जनाब ईसा अपनी माँ के गोद में कैसे फरमा रहे हैं, मुझे किताब दी गई है और मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। इससे मालूम हुआ अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो हक है। नबियों को नबूवत 40 साल के बाद नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह उन्हें बचपन से ही पैदाइशी नबी बनाकर पैदा फरमाता है। अल्लाहु अकबर। जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत तेजी के साथ समाअत कीजिए, बयान फरमाती हैं, आप ये जुमला फरमा रहे थे और जो दूसरा जुमला आपके जुबान मुबारक से था वो ये था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब आप ही बताइए, उम्मती किसका होता है? रसूल का ही तो होता है। जो रसूल होता है उसी का उम्मती हो सकता है उम्मती। लिहाजा हुजूर का बचपन में फरमाना रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, यानी हुजूर को अल्लाह ने 40 साल के बाद नबूवत नहीं की, आपने ऐलान नबूवत 40 साल के बाद फरमाया और आपको अल्लाह ने नबूवत उसी वक्त अता कर दी थी जब आपके नूर को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया था। अल्लाहु अकबर। रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हुजूर आपसे और हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पैदा हो रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। आप मेराज पे जा रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं। रब से मुलाकात करते हैं, हमें याद कर रहे हैं। रब से हम कलामी हैं, हमें नहीं भूल रहे हैं। आपके नज़ा का वक्त करीब आता है, उस वक्त भी उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। बल्कि उलमा का तो ये कौल है, जमहूर उलमा फरमाते हैं कि आज भी हुजूर रोज़े रसूल से ये रोज़े रसूल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर है कि मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद व सलाम भेजे और मैं उसे याद करूं, वो मुझे याद करे और मैं उसके लिए ज़मानत बख्शिश का बन जाऊं। तभी तो जमील कादरी फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप बयान फरमाती हैं, एक हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा मोहतरमा है, उनका नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला है। अब सक़फ़िया हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला सक़फ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा है, वो बयान फरमाती हैं कि जब हुजूर जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मैं आपके वालदा मोहतरमा जनाब आमना के करीब थी और मैंने मुलाहिज़ा फरमाया कि जब हुजूर के विलादत का वक्त करीब आया और हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा खाने काबा नूर से मुनव्वर हो गया था। सुभान अल्लाह। खाने काबा नूर से मुनव्वर हो गया था। आगे हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती है कि मैंने दूसरा जो मंजर देखा वो देखकर दंग रह गई। आप फरमाती है मैंने देखा कि आसमान के तारे जनाब आमना के घर के करीब इतने करीब आ गए थे कि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये तारे मेरे सर पे ना गिर जाए, मेरे सर पे ना गिर जाए। लिहाजा देखें, हम बंदे हैं अल्लाह के, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर की आमद पे खुशियां मनाते हैं तो अपने घरों को सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, रोशनी का एहतमाम करते हैं, अपने गली और मोहल्लों को सजाते हैं। ये हमारे बस में है, हम करते हैं, लेकिन वो अल्लाह है, वो कादिर मुतलक है, तमाम चीजें उसी की बनाई हुई है और उसी की मिल्कियत में है। वो जब अपने हबीब के आने की खुशियां मनाता है तो कुमकुमे नहीं लगाता, बल्कि आसमान के तारों को जमीन के करीब कर देता है और कहता है तारों मेरे हबीब के आने की खुशियां मनाओ और कुमकुमे की तरह सज जाओ। लिहाजा इस बस्ती के गयूर मुसलमानों, आपने हुजूर की आमद में इस महफिल को सजाया है और